دنیا میں آیا اے میرا بندے ننگا تھا، اللہ اکبر، اوقات یاد رکھ، موت کے بعد میں تجھے ننگا کروں گا، اللہ اکبر۔ اے میرا بندہ دنیا کے اندر آیا، کوئی کپڑا لے کے پھپھی آ گئی، کپڑے لے کے بہن آ گئی، کپڑے لے کے رشتہ دار آ گئے، کوئی تلائی لے کے آ گیا، کوئی رضائی لے کے آ گیا، کوئی گدا لے کے آ گیا، کوئی بچھونا لے کے آ گیا، کوئی فیڈر لے کے آ گیا۔ جب ماں کی گود میں تھا لاکھ سہارے بن گئے، جب قبر کی گود میں آئے گا اس وقت تیرا سہارا کوئی نہیں بنے گا۔ قبر کی گود کا سہارا بنا کے آ، یا مال کو سہارا بنا کے آ، یا اولاد کو سہارا بنا کے آ، یا علم عمل والے کو سہارا بنا کے آ، اللہ اکبر۔ قبر کا ایک جھٹکا ماں کی گود سے قبر کی گود تک کی ساری لذتوں کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ کوئی ایسا کام دنیا کے اندر کر کے آ جا، چل تیرے پاس پیسہ نہیں، نیکی کر کے آ جا، کسی روتے کو ہنسا کے آ جا، کسی اجڑے کو بسا کے آ جا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا کے آ جا، کسی بھوکے کو کھلا کے آ جا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آ جا۔ اگر یہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنا تو کہہ سکتا ہے یار اللہ تیرا بھلا کرے، میں تیرے لیے دعا کروں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، دعا دوسرے کے لیے کرے گا، قیامت کے دن یہ دعا تیرے کام آ جائے گی۔ یوں فرمایا نامہ اعمال کے ترازو میں انسان کے اعمال تلنے ہوں گے، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پریشان ہوگا، ہائے میں کیا کروں، امی ایک نیکی دے دے، اللہ اکبر، کانٹا ادھر جھک جائے گا، ماں انکار کرے گی، رشتہ دار انکار کریں گے، دوست کام آئے گا، اللہ اکبر۔ اچانک ہواؤں میں سے ایک پڑیا اڑتی ہوئی اس پلڑے میں آ کے گرے گی، اتنا وزن ہوگا، برائیوں والا گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیک والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کہے گا الہ العالمین کیا ہوا، اللہ فرمائے جا چلا جا کامیاب ہو گیا، تجھے کیا سروکار، یہ کیا ہوا، کمالی کے کائنات بتا، آج تیرا کرم دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی نیکی دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے میرا بندہ جنازہ پڑوسی کا تھا، قبرستان جنازہ پڑھ کر قبرستان چلا گیا، مٹی قبر پہ ڈالی جا رہی تھی، تو نے ایک مٹی کی بھر کر مرنے والے کی قبر پہ ڈال دی، تو نے میرے بندے پر احسان کر دیا، اس مٹھی کو میں نے بچا کے رکھا، آج تیرے کوئی کام نہ آیا، یہ مٹھی بھر مٹی کام آ گئی جو میں نے تیرے پلڑے میں ڈالی، گناہ کا پلڑا ہلکا ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، انسان تو دور کی بات ہے، چڑیا جا رہی، کتا بلا جا رہا ہے، میرے عزیزوں منہ کی بوٹی، منہ کی ہڈی ڈال دے، ٹکڑا ڈال دے، اللہ اکبر، اگر پیٹ اس کا بھر گیا ڈکارے وہ مارتا جائے گا، رب کی رحمت تیرے دروازے پہ برستی جائے گی۔ گھر کے اندر اللہ نے بہن دی، بھائی دیے، اولاد دیے، اللہ اکبر، امام الانبیاء محبوب کبریا، عجیب بات یاد آ گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کی طرف منہ کر کے بیٹھے، خلیفہ بلا فضل کا مہینہ ہے، آپ منہ کر کے بیٹھے، آپ نے فرمایا آج مجھے ایسا کوئی بتاؤ جو عشاء کی نماز سے بعد فجر کی نماز سے پہلے کسی کی تیمارداری کر کے آیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں عشاء کی نماز کے بعد عبد الرحمن بن عوف بیمار تھا، میں اس کی تیاری میں اس کی تیمارداری کر کے آیا، آپ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے وقت فجر کی نماز سے پہلے کون تیمارداری کر کے آیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ فلانا صحابی بیمار تھا، میں بھی تھوڑی دیر پہلے اس کی تیمارداری کر کے آیا۔ پھر اگلا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا؟ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے رہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ میں پتہ ہے فاقہ مستی میں دن گزارنے والا یا بکافہ کا بیٹا ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کون ہے جو رات کے اندھیرے میں صدقہ کر کے آیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بغلوں میں بائیں ڈال کے کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ کوئی ہو نہ ہو مجھے پتہ ہے یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہی ہو سکتا ہے، یہ کر کے آیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر،
دن کے اجالے میں صدقے خیرات کا پتہ، رات کے اندھیرے میں تُونے صدقہ کیسے کر دیا؟ ابو بکر تو اتنا سخی کہاں سے ہو گیا کہ فقیروں کو تہجد کے وقت فجر کی نماز سے پہلے تیرے دروازے کا پتہ لگ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں تہجد کے لیے اٹھا، میری گھر والی میرے ساتھ اٹھی، میرا پوتا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا، میں نے تہجد کی نماز پڑھی، میرا پوتا میرے ساتھ کھڑے تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر! جب میں نے اپنے بچے کو، پوتے کو سجدے میں دیکھا، اپنی نسل، اپنے خون کو سجدے میں دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے اپنی گھر والی سے کہہ دیا، ننھا مجاہد ہے، ننھا عبادت گزار ہے، صبح صبح اٹھا، اس کے لیے ناشتے کا انتظام کر دے۔ میری گھر والی نے اپنے پوتے کے لیے 2 روٹیاں پکا دی۔ ابھی میرا بچہ روٹی کو ہاتھ لگانے لگا، میں نکلا، میں نے کہا بیٹے ابا کے ساتھ مسجد میں آ جا۔ مسجد سے جب میں گھر سے مسجد کی طرف جانے لگا، گھر کا میں نے پردہ ہٹایا، کوئی سائل میرے گھر کے دروازے پہ بیٹھا تھا اور اس نے میرا دامن پکڑ کے کہا، ابو بکر اتنی بے فکری کی نیند سو رہے، تجھے پتہ نہیں مجھے بھوک لگی، ساری رات ہوگی میں تیرے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ اس وقت کے فقیروں کو پتا تھا۔ اللہ اکبر! ابو قحافہ کا بیٹا مشکل وقت میں ابوبکر کام آئے گا۔ اللہ اکبر! امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہجرت کی رات، دروازہ تو علی کا بھی تھا، اور میرے عزیزو جھگڑنے کی بات نہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی فاطمہ کے دروازے کا پتہ نہیں تھا؟ کیا علی کے دروازے کا پتہ نہیں تھا؟ کیا میرے عزیزو عمر کے دروازے کا پتہ نہیں تھا؟ کیا عبد الرحمن بن عوف صحابہ کے دروازے کا پتہ نہیں تھا؟ لیکن خدا پاک کی قسم ہے، خدا نے بھیجا کوئی نہیں، نبی گیا کوئی نہیں، مالک کائنات نے جو درد ابو بکر کا دکھایا، میرے نبی نے چھوڑا کوئی نہیں۔ ہجرت کی رات میرا عزیزو، آمنہ کا لال گیا سیدھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر گیا ہے۔ جھگڑا کس چیز کا کر رہے ہو؟ نہ میں تھا، نہ آپ تھا، نہ کتابیں لکھنے والے تھے، نہ قلم تھا، نہ کرسی تھی، نہ اس وقت سیاہی تھی، نہ دوا تھی، رات کا اندھیرا تھا، چڑیوں کو، بلبلوں کو، انسان تو دور کی بات ہے، چڑیوں کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ ختم نبوت کا تاج پہننے والا ہجرت کے رات کس کے دروازے پہ جا رہا ہے؟ فضول کی بحث! سبحان اللہ! خدا بھیجے، جھگڑا خدا سے کر، ابو بکر کے گھرانے کو کیوں گالیاں دیتے ہو بھائی؟ اللہ نبی کی چاہت تھی، پسند تھی۔ فقیر کو، سائل کو کہنے لگے، میاں اللہ اکبر، کیوں میرے دروازے پر آیا؟ اے ابو بکر، میں تیرے دروازے پہ اس لیے آیا، کسی کے گھر ملے نہ ملے، تیرے گھر ضرور ملے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے، اپنے پوتے کی چنگیر میں سے ایک روٹی اٹھائی، فرمایا بیٹے ایک بے گزارا کر لے، تیرے سے ضرورت مند گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں روٹی کا ٹکڑا دے کے اس فقیر کو آ گیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہاں نہ کا جواب نہ آیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، مکے کی در یتیم کی آنکھوں میں آنسو اتنے کہ آپ کی آنکھوں کی پلکیں بھر گئی، آپ کی آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو گئی۔ فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے، میرے ساتھ میرا خدا بھی سن رہا ہے، تجھے پتہ ہے اللہ اکبر، زمین پر آمنہ کا لال تیری سخاوت سے مسکرا دیا، اور عرش والے کی طرف سے جبرائیل تیرے پہ خدا کا سلام لے کے آ گیا۔ کہاں رات کا اندھیرا، کہاں ایک روٹی، وہ بھی کسی کی آگے کی بچی ہوئی۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، تم کیا سمجھتے ہو ٹوٹی جتی دے دو اس کی بھی ثواب ہے، پھٹی رضائی دے دو اس کا ثواب ہے، اور میرے عزیزو انسان تو دور کی بات ہے، جانور کوئی سردی کے اندر ٹھٹر رہو، اسے اٹھا کر کونے میں رکھ کر پراٹھی ڈال دو، خدا کی قسم اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ہر معاملے میں میرے عزیزوں بحث اچھی نہیں ہوتی، ہر معاملے میں جھگڑا اچھا نہیں ہوتا، کبھی مان جایا کرتے ہیں، کبھی منوا لیا کرتے ہیں، ہمیشہ منوانا اچھا نہیں ہوتا۔ بار بار باپ سے منواؤ، باپ کو غصہ آئے گا، بار بار ماں سے منواؤ، ماں کو غصہ آئے گا، یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ میرے عزیزوں ہر چیز منوائی نہیں جاتی، جتنا مان کے چلیں گے تجھے مجھے ماننے میں مزہ آئے گا، منوا تم تجھے مجھے، اللہ کی قسم منوانے میں مزہ آئے گا، رب العالمین کو تیری میری بات ماننے پہ مزہ آئے گا۔
تو خدا کو مسجد میں آ کے دکھا، خدا اپنی رحمتوں کے ساتھ تیرے دروازے پہ آئے گا۔ تو آتا کوئی نہیں، اسے کہ اس کے نہ آنے پر ناراض ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے دکھا، اسے دینے میں دامن بھرنے کے اندر مزہ آئے گا۔ ہاتھ اٹھاتا کوئی نہیں، پھر گلے کرنے کی بھی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ اللہ اے میرا بندہ، تیرا میرا رشتہ تیری ماں سے، تیری اولاد سے، تیری بہنوں سے، تیرے بہن بھائیوں سے، تیرے عزیزوں سے سب سے زیادہ گوڑا، خونی رشتے پھکے، تیرا میرا رشتہ مضبوط ہے۔ لیکن کتنی بے شرمی کی بات ہے، جہاں سے سب کچھ ملتا ہے وہاں تک کوئی نہیں، جہاں سے دھکے ملتے ہیں وہاں بار بار جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اے میرا بندہ، ماں باپ سے ملنے اولاد نہ جائے، ماں باپ کو ارمان آتا ہے، میرا بندہ میرے سے ملنے میرے گھر میں نہ آئے تو میری رحمت کو ارمان آتا ہے۔ اللہ اللہ ماں باپ سے ناراض ہو، بیوی سے ناراض ہو، رشتہ داروں سے ناراض ہو، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی، یاروں سے کہیں گے، رشتہ داروں سے کہیں گے میرا پتر تجھے جہاں ملے، کہنے تیرے ماں باپ تیرے بڑے ارمان میں تھے، وہ کہہ رہے ساڑھے پتر تے سانو بڑا ارمان سی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ بتا تو صحیح مجھے تیرے پہ بڑا ارمان ہے، تو میرے سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتا؟ اے بندے چل میرا شکر ادا کرنے نہ آیا کر، جو چیزیں میں نے تجھے دی تو اس کا تو شکر ادا کر لیا کر۔ اللہ باپ سمجھائے بچہ شرارت کرے، ماں سمجھائے بچہ شرارت کرے، اماں کہتی میں حیران ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے کفر کرتے ہو تم، میرے پاس سے گئے تھے میرے پاس ہی آنا ہے۔ اے میرے بندے دنیا کی زندگی کی تھوڑی چھوڑ دی، اللہ اکبر، تو بندہ تو دور کی بات، تو خدائی بن کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اللہ تیرے پاس ہے کیا؟ ایک بالش تیرے پاس ہے کیا؟ 4.5 فٹ کا ٹکڑا، وہ بھی پتہ نہیں تجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو میری عبادت کرو، میں تمہارا بھی رب تمہارے سے پہلے والوں کا رب، جتنی میری عبادت کرتے رہو گے میرا تمہیں قرب ملتا رہے گا، پرہیزگاری کے تاج میں تمہارے سر پہ بناتا رہوں گا۔ تمہارے دروازے پہ ووٹ لینے کے لیے آئے گا، ووٹ کس کو دو گے؟ ریڈی والے کو دو گے؟ نہیں، شریف کو نہیں دو گے میرے عزیزوں، نہیں، مال والے کو ووٹ دو گے، جس کی تھانے میں چلتی ہو، جس کی حکومت میں چلتی ہو، جو وزیر اعلیٰ کا بندہ ہو، وزیر اعظم کا بندہ ہو، ووٹ اس کو دو گے، یار کل کلا کو ہمارے کام آئے گا۔ اللہ بھی تمہارے دروازے پر آ رہا ہے، اپنی رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ او بندے میری کبریائی کا اقرار کر لے، میرے جلال کا اقرار کر لے، میری وحدانیت کا اقرار کر لے، میری الوہیت میری ربوبیت کا انکار کر لے، دوسروں کو پوجنا چھوڑ دے، مجھے اپنا رب مان۔ جس کے پاس 200 قلعے ہوں اسے خدا مانتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، ساری زمین تیری ہے کہ میری، والسماء بناء، آسمانوں پر حکومت تیری ہے کہ میری، کوئی سراخ نہیں۔ وانزل من السماء ماء، پانی کی نکاسی کے لیے اتنے بڑے ٹوئے کرتا ہے، اتنے بڑے سوراخ گڑھے بناتا ہے۔ اگر میں ساری کائنات میں موسلادھار بارش برساؤں، مجھے دکھا آسمان کے اندر کوئی سراغ نظر نہیں آتا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اپنا کولڈ اسٹور دکھا، تو میرا کولڈ اسٹور دیکھ لے، تیرے فریج کا بٹن بند کر دے ساری چیز خراب، اللہ اکبر، میرا فریج دیکھ لے، اس کی بجلی کوئی نہیں، تھرمل پاور کوئی نہیں، اس کا جنریٹر کوئی نہیں، اس کا چوپیس کوئی نہیں، اس کا ٹرانسفارمر کوئی نہیں۔ اے میرا بندہ بتا، زمین پھاڑتا ہے، اللہ اکبر، درمیان کے اندر ایک بننے کا فرق ہوتا ہے، ادھر گاجر ہے، ادھر مولی، ادھر کھجور ہے، ادھر آم ہے، ادھر کنو، ادھر سنترا، کتنی میں نے کنو کی، موسمی کی، سنترے کی، فروٹر کی، اللہ اکبر، کتنی میں نے قسمیں نکال دی۔ اے میرا بندہ، ایک ساتھ نہیں کر رہے، ایک ساتھ بن رہے، رنگ بھی علیحدہ، ذائقہ بھی علیحدہ، اللہ اکبر، پانی تش ہے، پیٹ ہے، یہ سارے کا سارا، اللہ اکبر، ہر چیز کا ذائقہ علیحدہ، ہر چیز کا رنگ علیحدہ، امرود کا رنگ علیحدہ، کون بھرنے والا کون، اسٹرابری کا رنگ دیکھ اس کی بناوٹ دیکھ، آم کا رنگ دیکھ اس کی بناوٹ دیکھ، کھجور کا رنگ دیکھ اس کی بناوٹ دیکھ، اور دیکھ میری قدرت ہے، اللہ اکبر، چاولوں کو کتنا پانی لگاتا
ہے, چاول سوکھا نکلتا ہے. اللہ اکبر. گنے کو ایک مرتبہ پانی لگاتا دے, گنا کی ہر کاج کے اندر پانی کیسے نظر آ جاتا. سبحان اللہ. تو کر رہا کہ میں کر رہا ہوں, سارے کام میں. سبحان اللہ. یہ مکان, یہ مسجد کس نے بنائی؟ ٹھیکیدار نے. اچھا, وہ بلڈنگ کس نے بنائی؟ آرکیٹیکٹر نے. انجینئر آیا تھا جی, انجینئر آیا تھا. اچھا, یہ فلانی جگہ کس نے بنائی؟ یہ انجینئر نے بنائی. یہ تیرے سامنے کھیت ہیں, یہ کون سے انجینئر ہے؟ یہ LLB پاس ہے, BA پاس ہے, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, کہرا سے پڑھ کے آیا, جس نے یوں کر کے دانوں کا چھیٹا مارا اور ہری بری فصل کو باہر نکال کے رکھ دیا. اللہ اکبر. بتا, یہ سائنسدانوں نے کیا یا سائنسدانوں کے خدا نے کیا؟ ان پڑھ تھا, علی بانی پڑھنی آتی تھی, جو بچے کو گھڑی دکھا کے کہتا تھا ٹائم دیکھ, نماز دا ہو گیا کہ نہیں. یہ انجینئر تھا. اس نے یوں کر کے اپنی جھولی کے اندر دانے ڈالے اور یوں کر کے پٹھے سیدھے مٹھی بھری. اسے یہی نہیں پتا تھا سیدھا کون سا ٹیڑھا کون سا, اسے ہی نہیں پتا الٹا گرا کہ سیدھا گرا. یہ دن کے اجالے کے اندر پھینک کے آ گیا, رات کے اندھیرے کے اندر سیدھا کرنے والا کون ہے؟ اسلام آباد کا اسمبلی کا اور یہاں کا کتنا فرق ہے, کتنا فاصلہ, کم سے کم 600 کلومیٹر کا فاصلہ. وہاں جو بات ہو یقین آ جاتا ہے, لیکن میرے عزیزو زبان اور دل کا ایک بلش کا فاصلہ. زبان پر جو بات ہو رہی اس کا یقین دل کے اندر کوئی نہیں آ رہا ہے. اللہ اپنے پیغام کو اسلام آباد پہنچا سکتا ہے, اسلام آباد پہنچانا آسان ہے, اپنی زبان سے اپنے دل کی کھڑکی تک میرے عزیزوں پہنچانا مشکل ہے. کیوں؟ وہاں کے لیے موٹر وے ہموار ہے, وہاں کے لیے گاڑی 5 گھنٹے کا وعدہ کر رہی ہے, وہاں کے لیے میرے عزیزوں گاڑی ہے زم زم کر کے چلتی ہے, نان اسٹاپ چلتی ہے. اللہ اکبر. کسی کے روکے سے رکتے کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے وہاں کے لیے سب راستوں کو بنا رکھا ہے, یہاں کے لیے سارے راستوں کو بند کر رکھا ہے. وہاں جانے کا راستہ گنے کے سیزن میں ٹرالیوں سے روڈ بند ہو جائے گا, دھند کی وجہ سے بند ہو جائے گا, سٹرائی ہو جائے, ہڑتال ہو جائے, بند ہو جائے گا. اللہ اکبر. گھوم پھر کے رسائی نہیں ہوگی, طرح طرح بلاکیج ہوگی, محرم کے دنوں میں بند ہو جائے گا. اللہ اکبر. موسمی حالات کی خرابی کی بنا پر ہو جائے گا. یہاں کا راستہ بھی میرے عزیزوں بند ہو جاتا ہے. زبان پر تو گاڑی اللہ کی محبت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی چلتی رہتی ہے. اللہ اکبر. اس زبان کو یہ موٹر جو دل تک پہنچائے نظر نہیں آتا. پتہ ہے یہ راستہ کیوں بند ہو گیا, بلاک کیوں ہو گئی؟ یہاں پر گناہوں کی ہم نے باڑیں لگا دی. اللہ اکبر. یا سود ہڑتال کر کے بیٹھ گیا, بدنگاہی ہڑتال کر کے بیٹھ گئی, جھوٹ ہڑتال کر کے بیٹھ گیا. اے میرے عزیزو, یہ ساری اللہ کی منع کردہ چیزوں نے ہمارے دل تک بات پہنچانے والے روڈ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. سچائی کی ٹریفک بلاک ہے. اللہ اکبر. محبت کی ٹریفک بلاک ہے, عبادت کی ٹریفک بلاک ہے. جب تک اسے راستہ نہیں دے گا یہ ٹریفک روڈ کے اوپر کیسے آئے گی؟ یہ ساری کی ساری ہڑتال کھل جائے گی, یہ سارے کے سارے بلاک روڈ کھل جائیں گے. ایک راستہ میرے عزیزو, حکومت کو منا لو راستہ کھل جاتا ہے, یا اللہ کو منا لو اللہ دل کے راستے کو کھول کے رکھ دے گا. ہڑتال کرنے والوں کی شرطیں مان جاؤ میرے عزیزو, راستہ کھل جائے گا. یا اللہ کی مان جاؤ, اللہ کی محبت کے لیے دل کا راستہ کھل جائے گا. آج میرے عزیزو دل کا راستہ کھلا ہوا نہیں ہے, اس پر میرے عزیزو غبار پایا ہوا ہے, اس پر گرد اور ڈسٹ آئی ہوئی ہے. اس لیے اللہ کی محبت سے آپ کا میرا دل غافل ہو رہا ہے. اذان کی آواز سن کر بھی دل زندہ ہونے کو تیار نہیں, ماں باپ کی میتوں کو دیکھ کر دل زندہ ہونے کو تیار نہیں, ماں باپ کی پریشانیوں کو دیکھ کر, بیٹیاں جوان دیکھ کر دل زندہ ہونے کو تیار نہیں. فلسطین کے اوپر کتنی گولہ بمباری ہو گئی, اور میرے پیارو اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے نہیں پتا کتنے مرے, کتنے شہید ہو گئے, کتنے اپاہج ہوئے, لیکن ایک دکھڑا روزانہ ستایا جاتا ہے, راتوں کو سونے نہیں دیتا, دن کے اجالے میں بھی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے. اللہ اکبر. جب میرے عزیزو ایک گھر کے افراد فوت ہوئے, ایک گھر کے بچے شہید ہوئے, انہیں غسل دیا گیا, جب ان کے بچوں کو میتوں کو وارثوں کے حوالے کیا گیا, بڈھڑا سا دادا تھا جو اپنے
اپنے بچوں کی پوتوں کی میت کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اپنے پوتے اور پوتیوں کی طرف اللہ اکبر یوں کر کے انگلیاں کر کے کہہ رہا تھا، اے میرے بچوں اللہ اکبر، حضور کی امت کی شکایت جا کر حضور سے لگا دینا اور کہہ دینا اللہ اکبر، اسرائیل کی بمباری نے ہم ننھے پھولوں کو مسل کے رکھ دیا، تیری امت کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آیا ہے۔ شکایت کرنا حضور سے جا کر ہماری۔ اللہ اللہ مجھے نہیں پتا اللہ کے دربار میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش لے کر اللہ کے آگے آپ کی میری سفارش، آپ کی میری شکایت کی ہوگی، کیا پتا انہوں نے اپنے دامن کو کھول کے دکھایا ہوگا۔ اللہ اماں کوئی نہیں، ابا نہیں، باپ کو تڑپتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، ماں کو تڑپتا اپنے سامنے دیکھا۔ میرے عزیزو، وہ ایک دن کلپ وائرل ہوا تھا، فلسطینی بچہ اینٹ کے سرانے پر گندگی پر کیڑوں مکوڑوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا، کسی اینکر نے اس کے یوں کر کے مائک لگایا کہ بیٹا کیا بات ہے، کہنے لگا گھر کوئی نہیں، ماں باپ کوئی نہیں، ابا کوئی نہیں جو انگلی پکڑ کے لے کے جائے، ماں کوئی نہیں لقمے بنا کے کھلائے، بستر کوئی نہیں، اللہ اکبر، حسین کے نانے کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ مسجدوں میں اس دل کو لے آئے، مدرسوں میں لے آئے، آج میرے عزیزو جلسوں کے اندر لے آئے، یہ دل کروٹ بدلنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کون سا بے حیائی اور ایسے گناہ کا ایسا میزائل اس کے اوپر گرا کہ جس نے اللہ اکبر دل کی محبتوں کو، اندر اٹھنے والے جذبات کو سارے کا سارا بیکار کر کے رکھ دیا ہے۔ جب کہیں آگ جلے تو سب سے میرے پہلے عزیزو پانی تلاش کرتے ہو، جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالتے ہو، آگ بجھ جاتی ہے، یہ دل گناہوں سے جل رہا ہے، اللہ اکبر، اس پر اپنی آگ کا آنسو ڈال دو، اللہ کی قسم اللہ دل کی آگ کو بجھا کے رکھ دے گا۔ کریم اتنا، معاف فرمانے والا اتنا، ارحم الراحمین اتنا، اپنے بندوں پہ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ اکبر، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، ایک نوجوان ہے جو اپنی ماں کو بڑا ستایا کرتا تھا، اللہ اللہ، ماں بھی تنگ، قوم بھی تنگ ہے۔ روزانہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی اور کہتی اللہ والے بچے کو کچھ سمجھا، اپنے پاس بولا، اپنی صحبت میں لے۔ آپ فرماتے لے یا کوشش کروں گا سمجھانے کی، بلانے کی، بچہ آتا کوئی نہیں، بہانے کرتا، آج نہیں کل آؤں گا، آج نہیں کل آؤں گا۔ ماں کہتی رہتی حسن بصری آج لے کے آؤں گی، کل لاؤں گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتظار کرنا چھوڑ دیا، بچے نے آنے سے انکار کر دیا۔ ایک وقت آیا، بندہ انکار کر دے، موت تو دروازے پر آ گئی، موت دروازے پر آئی، جب ٹانگوں پر پیروں پہ حملہ ہوا اس وقت احساس ہوا کہ اماں جان لگتا ہے میرے وجود پر کسی نے قابو پا لیا، جلدی کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لے تاکہ وہ مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دے۔ ماں دوڑتی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی، کہ حسن بصری بچہ توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرا دے۔ آپ نے فرمایا نانا وہ روزانہ اٹکیلیاں کرتا ہے، آتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، حسن بصری بھی ناراض ہو کے اپنے گھر کے کوٹھے چھت کے اوپر چڑھ گئے، بالکونی میں چلے گئے۔ ماں بڑی مایوس ہو کر گھر میں واپس آئی، ادھر بچے کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ ماں کی جذباتی کیفیت کو دیکھ کر بچہ سمجھ گیا کہ آج حسن بصری نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ اچانک دروازے سے نگاہ اٹھی، آسمان کی طرف اٹھی، دل کے اندر کہنے لگا اللہ آج حسن بصری انکار کر چکا، اللہ اپنی رحمتوں کا انکار نہ کروا، ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا تھا ساری دنیا انکار کر دے تو اپنے بندے کی آواز پہ انکار نہیں کرتا، اے اللہ میں آج توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ اپنی ماں کو بلایا کہ اماں جان کوئی بات نہیں، اگر مجھے دنیا گناہگار ماننا چاہتی ہے میں تو توبہ کرنا چاہتا ہوں، اے اماں جان مجھے کچھ دنیا میں سزا دے دینا تاکہ آخرت کی سزا میں میری کمی آ جائے۔ ماں کہنے لگی بتا تجھے میں کون سی سزا دوں؟ کما سب سے پہلی بات جب میں مر جاؤں تو اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کے میرے گلے میں ڈال دینا اور مجھے گھر کے ویڑے میں چکر لگوانا اور مجھے گھسیٹنا تاکہ تیرے گھسیٹنے پر تیرے دوپٹے کو دیکھ کر اللہ کو میرے پہ رحم آ جائے۔ اے اماں جان دوسری بات دل کے اجالے میں میرا جنازہ نہ اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، دل کے اجالے میں جنازہ اٹھائے گی، لوگوں کی انگلیاں میرے پوٹیں گی، یہ خدا کا
فرمان جا رہا ہے، اماں جان میں ذلت برداشت نہیں کرتا۔ تیسرا کہنے لگا اماں مجھے پتہ ہے عورتیں قبرستان نہیں آتی، لیکن اماں اللہ کے واسطے میرے لیے قبرستان آ جانا۔ اماں کہنے لگی بیٹے کیوں؟ کہ اماں جب میرا جنازہ ہو جائے، لوگ دفنا کے چلے جائیں، چاروں طرف اندھیرا آ جائے، چپکے سے گھر سے نکل کر میرے دروازے پر میری قبر پہ آ جانا، اماں اپنا دامن پھیلا کے ایک مرتبہ رو کے دکھا دینا اور کہہ دینا اللہ ہے تو نا فرمان، لیکن اللہ ماں سفارشی بنتی ہے، ماں کی دعا اس کے حق میں قبول فرما۔ اماں کیا پتا تیرے رونے دھونے پر میرے رب کو میرے پہ رحم آ جائے۔ اس نے آخری وقت میں آخری سانسوں میں اللہ کو منایا اور آخری سانسوں میں اللہ کو رو کے دکھایا۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، اماں نے پہلی شرط پوری کی، پہلا وعدہ پورا کیا، اپنے گلے سے اپنے سر سے چادر اتاری اور اپنے بچے کے گلے میں ڈال کر پہلا بل دیا۔ گھر کے کونے کونے سے آواز آئی اس کے گلے سے چادر نکال کر بل دینا چھوڑ دے، یہ مرتے وقت میرا بندہ مجھے راضی کر کے میرے سے صلح کر کے چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اتنے دنوں کی ناراضگی اتنی جلدی مان جائے، پھر میرے عزیزوں بتاؤ اس رب کو مناتے کیوں نہیں؟ پچھلیاں چھوڑ دو، جو ہو گیا اگلیوں کی سوچو کہ آگے میرے ساتھ کیا بننے والی ہے۔ بچپن کی غلطیاں ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، بہنیں معاف کر دیتی ہیں، بھائی معاف کر دیتے ہیں۔ جب بندہ آ کے کہتا ہے یار معاف کر دے، میں کیتا، ماں بھائی منہ پہ ہاں چھڑ بس جو ہونا سی ہو گیا، ہونا سی ہو گیا۔ جب بندہ اللہ کے دربار میں کہتا ہے معاف کر دے، میں نے یہ کہ لفظ چھڑ مجھے پتہ ہے جو ہونا تھا ہو گیا، اگلی بات کر بتا تو میرے سے کہاں تک یاری نبھائے گا؟ یا اللہ میں موت تک تیرے سے یاری نبھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک جنت الفردوس میں داخل نہ کر دوں میں اپنی یاری کا انکار نہیں کروں گا۔ آ جاؤ میرے پیارو، اس رب کو منا لو۔ بچوں سے زیادہ جلدی مان جاتا ہے، ماں دیر میں مانے رب پہلے مان جاتا ہے۔ یار کو منانے کے لیے پتہ نہیں کڑھائیاں کھلانی پڑے گی، اللہ اکبر، یار کو منانے کے لیے اس کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ میرے عزیزو تم رب کو منانے کی تیاری کرو، رب ماننے کے لیے اپنی رحمتوں کے ساتھ تیرے میرے دروازے پہ آ جائے گا۔ لے اتنی دور کہاں آئے گا، میں تیرے دروازے پر آ گیا۔ یار کو منانو کہ یار رات ہے صبح جائیں گے، میرے رب کو منانو، فرمایا دل کا انتظار نہ کر، رات کے اندھیرے میں آ جا، بیمار ہے صحت کا انتظار نہ کر، تنگ دست ہے فراخی کا انتظار نہ کر، بدحال ہے خوشحالی کا انتظار نہ کر، اندھا ہے آنکھوں کا انتظار نہ کر، بستر پہ لیٹا کھڑے ہونے کا انتظار نہ کر، کھڑا ہے تو چلنے کا انتظار نہ کر، بیٹھا ہے تو اٹھنے کا انتظار نہ کر، لیٹا ہے تو کھڑے ہونے کا انتظار نہ کر، کروٹ بدل کے لیٹا تو پاسا بدلنے کا انتظار نہ کر، اللہ اکبر، ہونٹ ہلنے کا انتظار نہ کر، زبان ہلنے کا انتظار نہ کر، دل کی دھڑکن کے ساتھ اشاروں کے ساتھ کہہ دے معاف کر دے، سارے گناہوں پر رحمت کا کلم نہ پھیر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ آ جاؤ میرے پیارو، اس رب کو منا لو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ کے گھروں کو جتنا آباد کرو گے اللہ تیرے میرے گھر کو اتنا آباد کرے گا۔ اللہ کے گھر کی رونقیں اجاڑو گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کے گھر کی رونقیں اجاڑو تیرے میرے گھر میں رونق آ جائے۔ بس آخری بات کر کے جاؤں گا، اپنے بات اپنی قبر کا کوئی وارث چھوڑ دو۔ مکان کے وارث تو بہت ہیں، دکان کے وارث بہت ہیں، کارخانے کے وارث بہت ہیں، گاڑی کوٹھی گھوڑی گھوڑے کے وارث بہت ہیں، بکری گایوں کے وارث کون ہے؟ میرے عزیزو جاؤ جا کر اپنی بیوی پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر نظر ڈالنا۔ خدا پاک کی قسم ہے مال کے وارث تو سارے نظر آئیں گے، تیری قبر کا وارث کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اپنے بچوں سے آج وعدے لے لو کہ میرے پترا میں نے تیری جوانی میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، نہیں یقین آتا، اللہ اکبر، ظاہر پیر کے یہ روڈ یہ گلیاں گواہ ہیں، اے میرا بچہ کوئی چیز ایسی دکھا دے، اگر میری بات پہ تجھے یقین نہیں تو ان روڈوں کی پتھروں ان گلیوں کی مٹی سے پوچھ لے، یہ بتائیں گی تیرا باپ تیری جوانی تیری فیسوں کے لیے مارا مارا پھرتا رہا ہے۔ میرے بچے تو توتلی زبان سے کہتا تھا ابا میں سہ کھانی، مجھے رات کو نیند نہ آیا کرتی تھی،
میں مزدوریاں کر کر کے تگاریاں اٹھا اٹھا کر اے میرے بندے میں منتیں کر 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 دل تو میرا بھی ٹھنڈے پانی کو شربت کو پینا چاہتا تھا. اے میرا بچہ تو وقت بھول گیا. میں جب اپنے پلے کے ساتھ جوس باندھ باندھ کے لایا کرتا تھا تو وقت بھول گیا. تیری پسند کا تیرے گھر میں پکا کرتا تھا, میری پسند نہیں ہوا کرتی تھی تو کہتا ایسے کھانی. اے بندے پتہ نہیں میرے بس میں ہوتا, میں کہاں کہاں چڑھتا, کہاں مزدوریاں کر کے لاتا. اللہ اکبر, میں بوڑھا آدمی تھا, تیری خواہش کے لیے میں نے نوجوانوں کی جھڑکیاں کھائی. کسی نوجوان نے میرا گرے بال پکڑا, کسی نے ملازم مزدوری کرتے مجھے دھکا دیا. اوے لوگوں, مکان تو بن جائے گا, دکانیں تو بن جائے گی, بلڈنگیں تو بن جائے گی, خدا را اس بلڈنگ کے مٹیریل میں کسی مزدور کی آہ نہ لینا. رب کعبہ کی قسم ہے, کسی مزدور کی آہ لگ گئی 100 سال تو کیا دور کی بات, ایک رات بھی عمارت کھڑی کوئی نہیں ہوگی. اگر کھڑی ہوگی تو اس کے اندر سکون نہیں ملے گا. اگر میرے عزیزو اللہ اکبر اس عمارت کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی. کسی کو ستا کے کسی کا دبا کے اپنا گھر نہ بنانا, دنیا کا گھر تو مل جائے گا, خدا پاک کی قسم اللہ قبر کا آرام تیرے میرے سے چھین لے گا. ہاتھ جوڑو اپنی نوجوان نسل کے آگے, وعدہ کرو اپنی نوجوان نسل سے, پترا میں تیرے سے مہینے کی بات نہیں کرتا, ہفتے کی بات نہیں کرتا, دنوں کی بات نہیں کرتا, اتنا میرے سے وعدہ کر اے میرا بچہ, جب مجھے سارے قبر میں اتار کر مٹی ڈال کے دعا کر کے چلے جائیں, جب تک فرشتے میری قبر میرے اے بچے میری قبر کو چھوڑ کے نہ جانا, تو قبر کے پاس بیٹھ کر خدا کا قرآن پڑھتا رہے گا. قرآن کی تلاوت سے قبر کے اندر فرشتوں کو حیا آتا رہے گا. سبحان اللہ. تسبیح لے کے بیٹھ جائے بچہ, اللہ اکبر, ننھے ننھے بچوں کو پوتر دوتروں کو قبر کے 4 چفیرے بٹھا دینا, اپنے بچوں سے پوترے دوتروں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھواتے رہنا. اللہ فرمائیں گے حساب لینا چھوڑ دو, دوترا رحمان رحیم کہہ رہا ہے, اور اس کے باپ کو پوتے دادے کو میں قبر میں عذاب دوں, میں رب کی رحمت گوارا نہیں کر رہی ہے. اتنا تو کم سے کم اپنے بچوں کو اپنی قبروں کا وارث بنا جاؤ. بسترے کا وارث نہیں بنا رہے, میت کا وارث نہیں بنا رہے, غسل دینے کا وارث نہیں بنا رہے, قبر کا وارث بناؤ. کہ پترا ساری زندگی تو نے مجھے گھر کے کمرے میں بے آرام کیا, قبر کے 4 دن تو مجھے آرام دے دینا. ابا بتا تجھے قبر میں آرام کیسے ملے؟ فرمایا بچہ جب سورج نکلے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ دینا, تیرا گھر کے اندر آرام سے وقت گزر جائے گا. تیرے پڑھنے کی وجہ سے قبر کے اندر قیامت کی صبح تک میرا وقت آرام سے گزر جائے گا. سبحان اللہ. یہ ساری باتیں میرے عزیز اللہ غنی آپ کی میری زندگی کے اندر زندہ ہو جائے, اس کے لیے سیکھنا پڑے گا, کسی مکتب کا سہارا لینا پڑے گا. اسکول پڑھاؤ تمہاری مرضی, کالج یونیورسٹی پڑھاؤ تمہاری مرضی, اپنے بچوں کو مدرسے کے سہارے چھوڑ دو. اپنے بچوں کو میرے عزیزوں مدرسے میں اللہ کے قرآن کے حوالے کر دو, اور خود اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے, بیکار زندگیوں کو بنانے کے لیے پہلے تو اللہ جل شانہ کے دربار میں سارے توبہ کرو, پھر اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ, تبلیغ میں وقت لگاؤ, تاکہ میرے عزیزوں سیکھو. تمہارے ظاہر پیر میں قاضی صاحب سمیت کتنے علماء کرام بیٹھے ہیں, خانپور کے اندر کتنے ادارے. یقین جانو اللہ کی عزت کی قسم, پھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اگر آپ اس عمر میں قرآن پڑھنے جاؤ, اگر انکار کر دے تو میرے سے آ کے شکایت کر دینا. یقین جانو آپ گھر سے نکلو گے, آپ کا استقبال کرنے کے لیے مدرسے کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے, پھولوں کی پتیاں گلے کے اندر ہار پہنائیں گے کہ آج 50 سال کا بوڑھا بابا شاگرد بن کر ہمارے مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. ضرور جائیں مدرسوں میں, اور اس مدرسے میں جاتے شرم آتی ہے تو تبلیغ والے مدرسے میں وقت لگا لیں, وقت بھی قیمتی ہو جائے گا, ایمان بھی قیمتی ہو جائے گا انشاءاللہ. جو لڑکپن بچپن میں نہ پڑھ سکے اللہ اس عمر میں اس رستے میں پڑھائے گا. اللہ زندگیوں کے اندر برکت ڈالے. کوشش کریں